اگر کوئی آپ میں سے کوئی بھی اگر مجھے توفیق ہو یا کوئی جوان یا کوئی گناہ گار کوئی بندہ خدا جیسا بھی ہو کہیں بھی ہو رات کی تاریکی میں اٹھے اور کہے یا ربی، مشکل کام صرف کہنا یا ربی، یہ تعلیمات صرف ہمارے پاس ہے، یہ اہل بیت صرف ہمارے پاس ہے۔ جواب کیا آتا ہے؟ لبیک یا عبدی۔ آپ نے یا ربی کہا ہے، صرف لبیک آپ نے نہیں کہا، رب کہے گا لبیک یا عبدی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو۔ جب خدا کے میرے بندو تو کون لگتا ہے کوئی اپنے اولیاء اللہ سے کہہ، نہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اسراف کیا ہوا ہے، جو گناہ میں غرق ہیں۔ لبیک یا عبدی سلنی اعطیک وتوکل علی اکفیک۔ آپ نے صرف یا رب کہا، جواب آئے گا میرے بندے مانگ کیا مانگنا ہے، جو مانگے گا میں دوں گا، مجھ پر توکل کرو، میں کافی ہوں تمہارے لیے۔ رب سے یہ رشتہ ہماری اتنی عمر ہو گئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم معارف اہل بیت سے دور ہیں۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے، اگر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھیں، ایک یا رب بھی کہیں، نہیں پڑھ سکتے یہ کہو، یہ کہہ لو، رات کو اٹھ کے کہو، فجر ہونے سے پہلے ایک یا رب بھی کہو، پکارو، دیکھو۔ اور اگر وہ ندا آئے، اور یہ ندا آپ کو معصومین کے ذریعے آئے گی، یہ ندا آپ کے دل میں آئے گی کہ خدا کہے گا مانگ مجھ سے جو مانگنا، آپ کے مانگنے سے پہلے کہے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ توکل۔ اس کے بعد اگر آپ مانگیں خدا سے اور آزمانے کے لیے مانگیں، یہ مولانا نے کہا، میری بات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اہل بیت کی بات ہے، آزماتے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ یا رب بھی کہیں گے، صدا آئے گی، مانگ جو مانگنا ہے، آپ مانگیں گے ملے گا؟ جی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مانگ نہیں رہے، آپ آزما رہے ہیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ جو آزمانے والا ہے وہ تو خدا کو خدا مان ہی نہیں رہا، وہ یا ربی میں ہی مشکل ہے۔ رب تو مانو، اگر رب کا معنی سمجھ میں آ جائے، ابھی میں بیان نہیں کروں گا نہیں تو میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں، اگر رب کا معنی سمجھ میں آ جائے گا سارے مسائل ہمارے حل ہیں، اسی ایک یا ربی میں سارے مسائل حل ہیں۔ مانتے نہیں قال رسول خدا نے ارشاد فرمایا، قال اللہ سبحانہ، حدیث قدسی ہے، اذا علمت ان الغالب على عبدی الانشغال لی، خدا کہتا ہے جب مجھے کسی بندے کے بارے میں پتا چل جائے کہ اس کی اکثر مصروفیت میرے بارے میں ہے، غالب اکثر، ہمیشہ کی بات نہیں کر رہے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، اور یہ اکثر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تسبیح، ذکر خدا، نماز کے وقت نماز، روزے کے وقت روزہ، کچھ بھی نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یاد خدا، معصیت سامنے آئے تو اللہ کی یاد میں معصیت سے دور ہو جانا۔ جب بندہ ایسا ہو جائے، نقلت شہوتہ فی مسئلتی و مناجاتی، اتنا بڑا یہ انعام ہے کہ آپ اکثر خدا کو یاد کر لیں۔ انعام خدا کیا دے گا؟ آپ کو مناجات کی اور دعا کی لذت عنایت کرے گا۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز پڑھتا ہوں کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا بوجھ ہوتا ہے، بدن میں درد شروع ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کب دوسری رکعت ختم ہوگی، کب تیسری ختم ہوگی، جماعت میں اگر کوئی لمبی نماز پڑھانے والا ہے تو اس کے پیچھے جا کے میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے عبادت میں خدا سے دعا مانگنے میں لذت نہیں ہے۔ تم مانگو مفت میں، جو مانگو گے سب کچھ ملے گا، پھر بھی لذت کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے، بہت سے دعا کر سکتے ہی نہیں ہے۔ مناجات، خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں گا، یہ تعبیرات غلط ہیں، اس کو ہم بیان کریں گے، ہمارے پاس اس کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے۔ انا جلیس من ذکرانی،
جو میری یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس کا ہمنشین ہو جاتا ہوں۔ خدا تیرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل میں آگے بیٹھ جائے گا، تیرے دل کی آواز کو تجھ سے پہلے سن لے گا۔ بات تو کرو خدا سے، مزہ نہیں آتا۔ مزہ کس میں آتا ہے؟ موبائل میں آتا ہے، فلموں میں آتا ہے، گانوں میں آتا ہے۔ اگر خدا کا ذکر پڑھا دو گے تو یہ اگلا کام خدا کرے گا، تمہاری لذتوں کو دعاؤں میں اور مناجات میں قرار دے گا۔ کتنا بڑا خزانہ ہے، وَكَانَ، اس سے آگے دیکھیں کتنے کہاں آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ عَبْدِي كَذَلِكَ، اگر ایسے ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، باقی اپنی دنیا میں سارے جو کام کرنے سب کرو، اللہ مناجات کی لذت تمہیں عنایت فرمائے گا، اپنی دعا کی لذت عنایت فرمائے گا۔